نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ بیان مختلف مسائل پر ہے، کیونکہ آئے دن سوال ہوتے ہیں کہ کیا رات کے وقت ناخن کاٹنا جائز ہے، کیا رات کے وقت بال کاٹے جا سکتے ہیں یا سر پر کنگھی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے ایک بہت ہی مشہور سوال ہے جس کو لے کر کے خواتین بہت پریشان ہوتی ہیں کہ کیا رات کے وقت جھاڑو لگانا جائز ہے، اور اسی طریقے سے آرٹیفیشل جویلری کا کیا حکم ہے، کیا اس کو پہن کر کے نماز ہو سکتی ہے، اور کیا ان جویلریز کا پہننا جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے شادی کے وقت جب دلہن کی رخصتی ہونے لگتی ہے تو رخصتی کے وقت دلہن کے سر پر قرآن مقدس رکھ کر کے اس کو اس کے گھر واپس رخصت کیا جاتا ہے، تو کیا قرآن مقدس سر پر رکھ کر کے لڑکی کی رخصتی کرنا یہ جائز ہے۔ اسی طرح سے گرگٹ کو مارنا اور گھروں میں جو چھپکلی ہوتی ہے ان کو مارنا، اور جو کیڑے مکوڑے اور چینٹیاں وغیرہ گھروں میں ہوتی ہیں ان کو مارنا، کیا یہ چیزیں جائز ہیں، اور اگر جائز نہیں ہیں تو کس وجہ سے جائز نہیں ہیں۔ ان سارے مسائل کا جواب آپ سب کو اس بیان میں آج ملے گا، لہٰذا میری گزارش ہے کہ بیان کو پورا سنیں تاکہ ہر روز جن سوالوں سے آپ پریشان ہوتے ہیں وہ سارے سوالات آپ کو ایک ہی بار میں ان کے جواب مل جائیں اور آپ سبھی مطمئن ہو جائیں۔ لیکن میری گزارش ہے کہ بیان کو پورا سن کر کے آپ دوسروں تک شیئر بھی کریں تاکہ دوسری خواتین جو ہیں، ہماری بہنیں جو اس طرح کے مسائل میں مبتلا ہیں، پریشان ہیں اور کوئی انہیں جواب دینے والا نہیں ملتا، تو ان کو بھی یہ سارے جواب مل سکیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پھر ہمارے واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں، آپ سبھی کو انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ اب میں آپ سبھی کو بتانا چاہوں گی کہ شادی کے وقت جب دلہن کی رخصتی ہونے لگتی ہے تو اس کے سر پر قرآن مقدس رکھا جاتا ہے اور قرآن کے سائے میں پھر دلہن کی رخصتی کی جاتی ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو بالکل یہ جائز ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں، کیونکہ شریعت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں نہ ہی اجازت دی گئی ہے، نہ ہی ان سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ان چیزوں کا رواج اس وقت نہیں تھا۔ لیکن آج اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور شریعت کے خلاف اگر نہیں ہیں تو پھر فقہائے کرام، علماء کرام اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن اگر شریعت کے خلاف ہیں، شریعت کے کسی مسئلے سے اگر ٹکرا جاتی ہیں تو پھر ان چیزوں سے آپ کو بچنا چاہیے، ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن قرآن مقدس کو چومنا، ان کو آنکھوں سے لگانا، سر پہ رکھنا، یہ ساری چیزیں ہمیں علماء کرام سے ثابت ہیں، اور خاص طور پر قرآن مقدس کو چومنا تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ اور اگر برکت کی نیت سے دلہن کے سر پہ قرآن مقدس رکھا جاتا ہے تو یہ بہت اچھا کام ہے، اس کو چومنا، دیکھنا، سر پر رکھنا، ساری چیزیں جائز ہیں۔ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن مقدس کا مقصد تو یہ تھا کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، لیکن دلہن کی رخصتی کے وقت سر پر قرآن مقدس رکھنا، اور اسی طریقے سے جب قرآن مقدس دلہن کے سر پر رکھا جاتا ہے، دلہن تو پردے میں ہوتی ہے لیکن اس وقت بہت ساری عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں، تو کیا بے پردہ عورتوں کے سامنے اس طریقے سے قرآن مقدس کو سر پر رکھنا جائز ہوگا؟ اور اس پر ایک اور سوال یہ کرتے ہیں کہ بے پردہ عورتیں تو اپنی جگہ، ابھی جہاں شادی ہو رہی تھی اسی جگہ ابھی گانے اور باجے چل رہے تھے، اور فوراً ہی اس کے بعد رخصتی کے وقت دلہن کے سر پہ قرآن مقدس رکھا جانے لگتا ہے، تو کیا گانے کے فوراً بعد اب قرآن مقدس کو سر پہ رکھ کر کے رخصتی کروائی جا رہی ہے؟ کیا یہ چیزیں جائز ہو سکتی ہیں؟ سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ گانے اور باجے، ڈھول تاشے، یہ ساری چیزیں شریعت میں حرام ہیں، ناجائز ہیں، ان کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کچھ لوگ کرتے ہیں تو پھر وہ گنہگار ہیں۔ اور رہی بات اس سے جوڑ کر کے قرآن مقدس کو سر پر رکھنے کی، تو اس کو جوڑنا بالکل جائز نہیں، کیونکہ وہ گانے اور باجے بند ہو چکے ہیں، اس کے بعد یہ کام ہو رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آج کے دور میں مسجد کے سامنے بھی لوگ گزرتے ہیں تو اپنے اپنے گاڑیوں وغیرہ میں گانے بجایا کرتے ہیں، تو کیا ان لوگوں کے گانا بجانے کی وجہ سے مسجد میں جو لوگ نماز پڑھ رہے
ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی۔ تو جو لوگ اس وقت گانا بجا رہے تھے، جو عورتیں بے پردہ تھیں رخصتی کے وقت، تو ان کے بے پردہ ہونے سے، ان کے گانا بجانے سے دلہن کے سر پر قرآن مقدس رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، بلکہ اگر برکت کی نیت سے رکھا جائے تو پھر اللہ رب العزت برکتیں بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ قرآن مقدس کو چومنا، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مقدس کو چومنا بھی ثابت ہے۔ اور رہی بات گانا وغیرہ بجانے کی اور بے پردہ ہونے کی، تو یہ چیزیں تو شرعاً ناجائز اور حرام ہیں ہی۔ اب چاہے یہ کام جو ہے بے پردگی جو ہے وہ میت کے وقت ہو یا شادی کے وقت ہو، غم میں ہو یا پھر خوشی میں ہو، کسی بھی حال میں ہو، بے پردگی تو بے پردگی ہے، اور یہ بالکل ناجائز ہے بلکہ حرام ہے۔ عورتوں کو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ وہ پردے کے اندر رہیں، اب چاہے وہ شادی اور پارٹی میں بے پردہ گھومیں، چاہے وہ میت اور جنازے میں بے پردہ جائیں، بے پردگی ہی ہے، وہ گنہگار ہوں گی۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ جو کہ بہت زیادہ پریشان کرتا ہے خواتین کو، کہ رات کے وقت اگر بال کاٹے جائیں تو مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسا عام طور پر ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے، جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں گھروں میں، وہ بات پر یہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت بال نہ کاٹے جائیں، کیونکہ اگر بال کاٹے جائیں گے تو مشکلیں گھر آ جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے رات کے وقت ناخون بھی نہیں کاٹنے چاہیے، کیونکہ اگر رات کے وقت ناخون کاٹے جائیں گے تو اس سے بے برکتی ہو جائے گی۔ تو اس طرح کے بھی مسئلے ہمارے معاشرے میں پھیلتے جا رہے ہیں۔ رات کے وقت اگر بال کاٹے جائیں تو ان میں کوئی حرج نہیں، اسی طریقے سے اگر ناخون بھی کاٹے جائیں تو اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ عوام نے یہ چیزیں اپنی جانب سے گڑھ رکھی ہیں، اپنی جانب سے رائج کر رکھی ہیں۔ اور اس پر میں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ رات کے وقت ناخون کاٹنے سے جو منع کیا جاتا ہے، تو ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں وہ منع کرتے ہیں، تو اس کے منع کرنے کے پیچھے وجہ ایک یہ تھی کہ پہلے کا جو دور تھا اس وقت الیکٹریسٹی اتنی نہیں تھی، اور اس طرح کے بہت سارے جو ہمارے لیے آسانی کی چیزیں بن گئی ہیں، نیل کٹر وغیرہ، یہ چیزیں بھی اس وقت نہیں تھی۔ لوگوں کو قینچی اور چھریوں سے ناخن کاٹنے پڑتے تھے، اور رات کے وقت کاٹنے سے ہاتھوں کے کٹنے کا بھی خطرہ ہوتا تھا، اس وجہ سے احتیاط کے طور پر رات کو کاٹنے سے منع کیا جاتا تھا۔ اب وہی چیز چلتے چلتے عام ہو گئی، اور آج بھی وہی کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت ناخن نہیں کاٹے جائیں، بال نہیں کاٹے جائیں۔ شریعت میں ان کی کوئی اصل نہیں، بلکہ حضرت امام ابو یوسف جو کہ ایک امام ہے ہمارے مسلک کے، امام ابو یوسف سے ہارون الرشید نے پوچھا کہ رات کے وقت ناخن کاٹا جائے تو کیسا ہے، تو اس پر امام ابو یوسف نے فرمایا کہ رات کے وقت ناخن کاٹنا جائز ہے۔ لیکن یہ باتیں ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب کوئی سوال کسی عالم دین سے کیا جاتا ہے تو پھر اس سے دلیل بھی مانگی جاتی ہے۔ ہارون الرشید نے بھی امام ابو یوسف سے دلیل مانگی کہ رات کے وقت ناخن کاٹنا اگر جائز ہے تو اس پر دلیل دیں۔ امام ابو یوسف نے جواب دیا کہ ناخن کاٹنا ایک نیکی کا کام ہے، اور نیکی کے کام کو کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ تو جب آپ کو معلوم ہے کہ ناخن کاٹنا ایک نیکی کا کام ہے اور یہ سنت ہے، اور سنت ہے آپ اس کو ٹال کر کے رات سے اگر دن کریں گے تو سنت میں تاخیر ہوگی، اور نیکی کے کاموں کو جلدی کرنے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا۔ تو یہ دلیل حضرت امام ابو یوسف نے بیان فرمائی، اور اس کی ممانعت پر کوئی دلیل نہیں کہ ناخن رات کو نہیں کاٹنے چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر رات کے وقت سر میں کنگھی کی جائے، اس پر بھی گھر میں جو عمر دراز خواتین ہوتی ہیں وہ سوال اٹھانے لگتی ہیں، وہ طرح طرح کی باتیں کہنے لگتی ہیں کہ رات کے وقت کنگھی نہیں کرنی چاہیے۔ کنگھی ہر وقت کی جا سکتی ہے، اس کے لیے شریعت میں کوئی وقت نہیں مقرر کیا گیا کہ صبح کے وقت ہی کنگھی کی جائے یا رات کے وقت کنگھی کی جائے یا پھر اس وقت نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کی کوئی بات شریعت میں نہیں بتائی گئی۔ لہٰذا رات کے وقت بھی اگر کنگھی کی جائے تو جائز ہے، دن میں بھی کی جائے تو جائز ہے، کیونکہ مقصد ہے بالوں کو سنوارنا، اور بالوں کو سنوارنا اگر بال الجھ گئے ہوں تو چاہے اب رات کے وقت الجھے ہوں چاہے دن کے وقت الجھے ہوں، جب بھی الجھے ہوں بالوں کو سنوارنا یہ ضروری کام ہے، کیونکہ یہ بھی سنت کریمہ ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ بالوں میں جتنی زیادہ کنگھی کی جائے گی تو بال جو ہے وہ صحت مند رہیں گے اور اچھے ہوں گے۔ تو بالوں میں کنگھی کرنا بھی کوئی حرج نہیں، چاہے رات کے وقت کیے جائیں چاہے پھر صبح کے وقت کیے جائیں۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ گھر میں اگر کیڑے مکوڑے ہوں، چیٹیاں ہوں، تو پھر کیا ان کو مارنا جائز ہے؟
اور اگر گھر کے باہر ہوں تو پھر کیا ان کو مارنا جائز ہے؟ اب دیکھیں گھر جو ہے وہ انسان کے رہنے کے لیے بنایا گیا، گھر میں انسان امن و امان کے ساتھ سکون اور عافیت کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اگر گھر کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں موجود ہوں جو انسان کا سکون جو ہے وہ غارت کر رہی ہوں تو پھر ان چیزوں کو گھر سے نکال دینا ہی بہتر ہے۔ جیسے کہ گھر میں اگر کیڑے مکوڑے ہیں تو پھر ان کو مار سکتے ہیں، اور اگر ان کو بھگانے کا کوئی ذریعہ ہے تو بھگائیں، وہ زیادہ بہتر ہے مارنے کے بنسبت۔ لیکن اگر وہ نہیں جاتے، آپ نے بہت کوششیں کر لیں اور وہ نہیں جاتے ہیں تو پھر ان کو مارا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ گھر کا مطلب ہے کہ آپ سکون سے جس جگہ پر ہوں۔ لیکن جب آپ گھر کے اندر بھی سکون سے موجود نہیں ہیں، گھر کے اندر بھی آپ کو سکون نہیں، تو جو چیز آپ کے سکون کو ختم کر رہی ہو اس چیز کو آپ گھر سے باہر کر دیں یا پھر گھر سے اس کا خاتمہ کر دیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر گھر کے باہر کیڑے مکوڑے ہیں، جنگل وغیرہ میں ہیں، تو پھر وہاں ان کو مارنے کی اجازت نہیں، کیونکہ گھر آپ کے رہنے کی جگہ تھی، آپ کو وہاں سکون تھا۔ اب یہ جو باہر اور جنگل وغیرہ ہیں، یہ ساری جگہ جو ہے یہ کیڑے مکوڑے کے لیے ہے، جانوروں کے لیے ہے، یہ جگہ جو ہے وہ ان کے آرام کی جگہ ہے۔ اب اگر آپ ان کے گھر میں گھس کر کے انہیں ماریں گے تو پھر آپ سے سوال ہوگا، آپ پر پکڑ بنائی جائے گی۔ لیکن جب آپ کے گھر کے اندر یہ جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں، اسی طریقے سے گھر کے اندر چوہے وغیرہ بھی جو ہیں وہ بھی بہت پریشانی کرتے ہیں، چیزوں کو کاٹ دیتے ہیں، کتر دیتے ہیں، کتابیں برباد کر دیتے ہیں، کپڑوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو غلہ ہوتا ہے، اناج وغیرہ ہوتا ہے، اس کو بھی گندا کر دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں ان چوہوں کو بھی مارنے کی اجازت ہے، لیکن جنگل میں جا کر کے اب کوئی چوہا اگر رہتا ہے جنگل کے اندر تو وہاں جا کے اسے مارنا اس کی اجازت نہیں۔ لیکن اگر آپ کے گھر پر آ کر کے وہ تباہی کرتا ہے تو پھر آپ اسے مار سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن بلا وجہ کسی کو نہیں مارا جائے، کیونکہ اللہ کے ایک نبی جن کو ایک چیٹی نے کاٹ لیا تو پھر اس چیٹی نے جب انہیں کاٹا ہے تو آپ نے چیٹیوں کو جمع کیا، بہت ساری چیٹیوں کو، اور ان سب کو آگ لگا دی۔ اس پر اللہ رب العزت نے ان پر وحی بھیجی کہ تمہاری یہ ساری چیٹیاں جو تم نے جلائی ہیں انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا، تمہیں تو صرف ایک چیٹی نے کاٹا۔ تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جانور جو آپ کو تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں انہیں مارنے کی اجازت نہیں، لیکن گھروں میں چیٹیاں ہیں اور نقصان کر رہی ہیں تو پھر ان کو مار سکتے ہیں، انہیں گھر سے نکال سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے رات کو جھاڑو لگانے کا بھی مسئلہ جو ہے وہ بھی عورتیں اس مسئلے کو لے کر کے بھی بہت پریشان ہوتی ہیں کہ رات کے وقت جھاڑو لگایا جائے یا نہیں لگایا جائے۔ مطلقاً تو اس کو جائز کہیں گے، لیکن اس پر تفصیل ہے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ رات کے وقت جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ ضرورت کے وقت لگائی جا سکتی ہے۔ اب جیسے گھر میں مہمان وغیرہ آئے ہوں اور مہمان جب گھر سے جا رہے ہوں، اور اگر رات کے وقت مہمان گھر سے گئے تو ظاہر سی بات ہے مہمان جب گھر سے جائیں گے تو گھر میں گندگی ہوگی ہی۔ اب اس صورت میں صفائی کرنی ہی ہے، تو صفائی میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے برتن صاف کرنا، اسی طریقے سے چادر وغیرہ پر اگر گندگی ہے، مہمان نے ناشتہ کیا ہے، گندگی ہے تو اس کو بھی صاف کرنا، یہ بھی صفائی کے اندر آ جاتا ہے۔ لیکن جھاڑو لگانا یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس پر علماء کرام کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں لگا سکتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں لگا سکتے۔ اب یہاں پر ایک ضرورت کی بات آ جاتی ہے، جیسے اگر واقعی میں اتنی گندگی ہے کہ دیکھ دیکھ کر کے آپ کڑ رہے ہیں تو پھر اس صورت میں آپ اس گندگی کو دور کریں، جھاڑو کا استعمال کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس گندگی کو دیکھ دیکھ کر کے آپ رات بھر کڑتے رہیں اور وہ گندگی اسی طریقے سے پڑی رہے۔ اگر واقعی میں جھاڑو لگانے کی ضرورت ہے تو پھر جھاڑو لگا کر کے صاف کریں، اور اگر جھاڑو نہیں لگانے سے بھی آپ کا کام چل جائے گا تو پھر بہتر ہے کہ نہ لگائیں۔ ان چیزوں کو عادت نہ بنایا جائے، یعنی کہ رات ہی میں جھاڑو لگانا ہے ہمیشہ، اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ ضرورت کے وقت اجازت دی جاتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر گندگی نہ ہو تو پھر رات کے وقت جھاڑو نہ لگایا جائے، لیکن صفائی کر سکتے ہیں، چاہے برتن کی ہو چاہے بھی کسی بھی چیز کی ہو۔ کپڑے وغیرہ بھی رات کے وقت اگر دھونا چاہیں تو دھو سکتے ہیں۔ گھروں کے اندر چھپکلی وغیرہ رہتی ہیں تو کیا ان چھپکلیوں کو مارنا جائز ہے؟ گرگٹ کے بارے میں تو ہم نے سنا ہے کہ گرگٹ کو مارنا جائز ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جس نے گرگٹ کو ایک مرتبہ میں مار دیا تو اس کو 100 نیکیاں دی جائیں گی، اور اگر 2 مرتبہ میں مارا ہے تو پھر اس سے کم، 3 مرتبہ مارا ہے تو اس سے کم، درجہ بدرجہ یہ نیکیاں ہیں۔ تو گرگٹ کو مارنا جس طریقے سے جائز ہے تو گرگٹ کے ہی ضمن میں
چھپکلی بھی آتی ہے، چھپکلی کو بھی مارنا جائز ہے اور اس کے مارنے پر بھی آپ کو ثواب دیا جائے گا، لیکن اسے زخمی کر کے چھوڑ نہیں دینا ہے، کیونکہ زخمی کر کے چھوڑ دینے کی صورت میں وہ بھی ایک جانور ہے، جاندار ہے، اسے تکلیف پہنچے گی۔ اس کو بالکل ختم کر دیا جائے تو اس میں ثواب ہے، اسے ادھمرا کر کے چھوڑنا یہ غلط بات ہے۔ اور رہی بات یہ کہ ان کو مارنا ثواب کا کام کیوں ہے، تو یہ بات تو میرے خیال سے ہر مسلمان جانتا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت نمرود نے آگ میں ڈالا تھا تو اس آگ کو بجھانے کے لیے مینڈک پانی لا کر کے ڈال رہا تھا، حالانکہ اس کے پانی ڈالنے سے وہ آگ بجھ نہیں سکتی تھی، اور اسی طریقے سے دوسری طرف گرگٹ جو ہے وہ پھونک مار مار کر کے اس آگ کو بڑھا رہا تھا، حالانکہ اس گرگٹ کے پھونک مارنے سے بھی اس آگ میں زیادتی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہاں عقیدے اور ایمان کی بات آ گئی کہ وہ مینڈک جو ہے وہ بجھانا چاہ رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پریشانی کو کم کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ جو گرگٹ ہے پریشانی کو بڑھانا چاہ رہا تھا، تو اس وجہ سے گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ایک بہت ضروری مسئلہ جس کو لے کر کے خواتین جو ہیں، چاہے وہ بچیاں ہوں، چاہے وہ بڑی ہوں، چاہے عمر دراز ہوں، ہر کوئی پریشان ہے کہ کیا آرٹیفیشیل جویلریز پہنی جا سکتی ہیں اور کیا ان کو پہن کر کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ تو اس پر مسئلہ جو ہے وہ مختلف ہے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کو پہننا جائز نہیں اور نماز بھی جائز نہیں ہوگی آرٹیفیشیل جیولریز پہن کر کے، لیکن بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں، پہن سکتے ہیں اور نماز بھی جائز ہوگی۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان جیولریز کو نہیں پہننا چاہیے، وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو منع فرمایا لوہے کی انگوٹھی پہننے سے، کیونکہ انہوں نے لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے جہنمیوں کی بو آ رہی ہے۔ تو جب پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ اس انگوٹھی کی وجہ سے آپ نے ایسا کہا، تو اس انگوٹھی کو انہوں نے پھینک دیا، اور مردوں کو کسی طرح کا کوئی زیور نہیں پہننا، چاہے سونا ہو، چاہے چاندی ہو، چاہے وہ آرٹیفیشیل جیولریز ہو، اور چاندی میں بھی انہیں اگر پہننا ہے تو صرف ایک انگوٹھی جو کہ 4 ماشے کی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ حکم مرد کے لیے تھا، لیکن زیورات تو عورتوں کے لیے ہے، تو جب مرد کو منع کیا گیا تو پھر عورتوں کو بھی منع کیا جائے گا۔ تو اس دلیل کو پیش کرتے ہیں وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ آرٹیفیشیل جیولریز نہیں پہننی چاہیے، لیکن کچھ حضرات ہیں علماء کرام جو یہ کہتے ہیں کہ آرٹیفیشیل جیولریز پہنی جا سکتی ہیں اور نماز بھی جائز ہے، تو وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جہاں تک اس مسئلے کی بات ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، تو یہ اس وقت کی بات تھی جس وقت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام باحیات تھے، لیکن آج کا دور جو موجودہ دور ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو آرٹیفیشیل جیولریز پہنتے ہیں، اور لوگوں کی مالی حالت بھی ایسی نہیں کہ وہ سونے اور چاندی کے زیورات پہن سکے، اور چاندی کے زیورات کا تو ایسا رواج ہے نہیں جیسا سونے کے زیورات کا ہے، تو چاندی کے زیورات اگر خرید بھی لیں تو اس طریقے سے پہنے نہیں جا سکتے۔ اسی پر جو خواتین ہیں وہ آرٹیفیشیل جیولریز پہنا کرتی ہیں۔ تو اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے جس کو بہت سارے لوگ، جو لوگوں کی اکثریت ہے، وہ اگر کرنے لگ جائے تو پھر مسائل جو ہیں وہ بدلے بھی جا سکتے ہیں، فتویٰ جو ہے وہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو علماء کرام نے اس فتوے سے رجوع کر لیا اور اجازت دے دی کہ آرٹیفیشیل جیولریز پہنی جا سکتی ہے اور ان کو پہن کر کے نماز بھی جائز ہے۔ تو کیونکہ جو خواتین غریب گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں، جن کے پاس سونے چاندی خریدنے کی حیثیت نہیں ہے اور شادی وغیرہ ہے، تو پھر وہ کیا پہنے، تو اجازت دی گئی آرٹیفیشیل جیولریز کو پہننے کی، کیونکہ ان کا رواج اس قدر چل پڑا ہے کہ اس پر روک نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن اگر اس مسئلے پر روک لگایا جا سکتا، اگر ممکن ہوتا کہ اس پر روک لگایا جا سکے، تو پھر وہی مسئلہ درست تھا کہ آرٹیفیشیل جیولریز نہیں پہنی جا سکتی اور نہ ہی ان کو پہن کر کے نماز ہو سکتی ہے، لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے جو پہنتی ہیں، اور اس پر سوال بھی ہوتا ہے کہ کیا پہن سکتے ہیں۔ تو جب اکثریت کسی چیز کو کرنے لگ جائے
تو اکثر لوگوں کو گنہگار کرنے سے بہتر یہ ہے کہ فتوے کو تبدیل کر دیا جائے، اور یہی صورت اختیار کی گئی اس مسئلے پر بھی۔ لہٰذا آرٹیفیشل جویلریز پہنی جا سکتی ہیں، ان کو پہن کر کے نماز بھی پڑھنا جائز ہے۔ امید ہے کہ یہ سارے مسائل جو ہیں آج آپ سبھی کو اچھے طریقے سے معلوم ہو گئے ہوں گے، اور اس کے متعلق جو بھی آپ سبھی کو ڈاؤٹس ہوں وہ بھی کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ لیکن اگر اس کے باوجود اگر آپ لوگوں کے کچھ مسائل ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کریں، انشاءاللہ کمنٹ میں بھی جواب دیا جائے گا، اور واٹس اپ کریں، واٹس اپ پر بھی آپ سبھی کو انشاءاللہ تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔ میری گزارش ہے کہ بیان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔